أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اس کی راہ میں سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. اور اے پیغمبر ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ سورہ توبہ کی 112 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کو خرید و فروخت کے معاہدے سے تعبیر کیا گیا. جان و مال جو اللہ تعالیٰ ہی کے بخشے ہوئے ہیں حقیقتاً وہ ان کا مالک ہے، لیکن اس آزمائشی دنیا میں وہ اہل ایمان کی اللہ کی راہ میں جان و مال کی جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اس کی قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ وہ انہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. فرماتے ہیں گویا کہ وہ ایک سودا ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان طے پایا ہے کہ بندے نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اللہ اس کی جو قیمت چکانے والا ہے وہ ہے جنت. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی چیزوں کو پھر سے اپنے بندے سے لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تم مجھے واپس دے دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. واپس دے دو کا مطلب یہ ہے کہ جان و مال کو استعمال کے لیے دیا جائے گا دنیا میں عارضی طور پر، لیکن اس کا استعمال تم میری مرضیات کے مطابق کرنا ہوگا. بس دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے میری مرضی کے مطابق کرنا، اور جو مال میں نے تم کو دیا ہے وہ مال میری خوشنودی اور رضا کی خاطر خرچ کرنا پڑے گا. وہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی نہیں چراتے وہ بندے، بلکہ جرت کے ساتھ لڑتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو مارنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں. اب اس آیت میں ان سچے مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں، یہ ایک تجارتی معاہدہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو جنت دوں گا ان کے جان و مال کے بدلے میں. تو آخر وہ جنت کے حقدار کیسے بنے، جنت کے مستحق کیسے بنے، ان میں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کا تذکرہ فرمائے ہیں. سب سے پہلے التائبون کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت توبہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلی صفت ہے سچے مومنین کی کہ وہ اپنے گناہوں پر اڑتا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے ہو جانے کے بعد اس کو گناہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع ہوتا ہے کہ جو لغزش اور گناہ اس سے ہو گیا ہے اس پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر، اور فوراً اس سے باز آ جاتا ہے. تو پھر آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے. یہ توبہ کی شرائط ہے. توبہ یہ نہیں کہ کلہ پیٹ لینا اور کان پکڑ لینا جیسا کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کر لو. توبہ ایسی نہیں. توبۃ نصوحہ کا تذکرہ فرمایا گیا. توبۃ نصوحہ مطلب سچی توبہ. سچی توبہ یہی ہے کہ جو گناہ کر رہے تھے اس کو گناہ سمجھیں اور فوراً اس سے باز آ جائیں، فوراً رک جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لیں، اور جو کچھ بھی جن کے حقوق مارے ہیں وہ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں پورے کے پورے، چاہے وہ اللہ کے حق ہوں چاہے بندے کے حق ہوں. یہ ہے سچی توبہ. تو یہ مومنین کی پہلی صفت ہے جو
راہ اللہ میں اپنی قربانیاں دینا چاہتے ہیں، وہ مجاہدین اسلام، وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نادم ہو کر جب ان سے کوئی غلطی اور قصور ہو جاتے ہیں تو اس پر اڑتے نہیں ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی صفت ان کی بتائی گئی۔ دوسری صفت العابدون، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ کیسی عبادت؟ خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، ایک رسمی طور پر عبادت نہیں، فارمل نہیں، بوجھل قسم سے نہیں، بلکہ دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون، تیسری صفت بتائی گئی، حمد کرنے والے، مطلب تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ ساری حمد اور ساری ستائشیں، ساری تعریفوں کے لائق کوئی اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے دنیا میں۔ جتنی بھی اچھی چیزیں اور خوبصورت اور حسین چیزیں جو قابل تعریف نظر آتی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر کسی چیز کی تعریف کرے تو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ اگر آپ کی تعریف کرے کوئی، کہے کہ آپ میں یہ اوصاف ہیں، یہ گن ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، میرے میں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ گن آپ کے پاس کیسے آئے ہیں؟ کس نے آپ کو عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کہنا اور اس بات کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ، ساری حمد اور ساری ستائشیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، میرے لیے نہیں، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ عطا فرمائی ہے۔ یہ کہنا، یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، حمد کرنا ہے۔ السائحون فرمایا، سائحون کا مطلب یہ ہے کہ سیاحت کرنے والے، پھرنے والے زمین میں۔ تو کون ہے وہ پھرنے والے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عبادت کی غرض سے نکل جانا اور دنیا کی چاہت نہ رکھنا دل میں، ترک دنیا، ترک لذات بھی جسے کہا جاتا ہے، جو عیسائیت اور نصرانیت میں جو چیز تھی، رہبانیت۔ یعنی رہبانیت ایسی یہ چیز تھی کہ وہ لوگ دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دیتے تھے، ساری لذات کو ترک کر دیتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، بس اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس سے منع کیا، لا رہبانیت للاسلام کہا گیا، کیونکہ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے، اس میں افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہے، عبادت بھی کرنا ہے اور دیگر لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، دیگر رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنا ہے، دیگر لوگوں سے ملنا بھی ہے، ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرنا بھی ہے، ترک لذات نہیں کرنا ہے، ترک دنیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جنگل اور بیابان میں جا کر نہیں بسنا ہے۔ اسلام تو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سائحون کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ، یعنی عیسائیوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور نکل گئے تھے اللہ کی راہ میں، لیکن اس کو وہ نبھا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انہوں نے اپنے اوپر وہ لاگو کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا تھا، لیکن وہ اچھی غرض سے، اچھی نیت سے یہ سوچ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ کریں گے، یہ رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ دین کی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اپنے گھر اور اپنے وطن میں چمٹے رہنا بھی نہیں ہے۔ سیاحت اور سائحون کا مطلب یہ ہے کہ سیاحت کرنے والے سائحون، ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کی وصف بیان بھی فرمایا ہے، بلکہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کی مشقتوں کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ کئی ایک سفر دین کی مشقتوں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ حج اور عمرے کا سفر ہے، مشقت ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرنے کے سلسلے میں، وہ جاتا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ اور پھر سب سے بڑی بات جہاد فی سبیل اللہ، جس میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنا مال،
اور پھر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اللہ کی راہ میں اس کو پیش کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے تبلیغ اور دعوت کا کام اور دیگر جو ہے یعنی ضروریات کے کام جو دین نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں، اس کے سلسلے میں اس کو کہیں پر نکلنا پڑے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ سائحون کی زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ سیاحت کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر چلنا پھرنے والا ہے۔ الراکعون رکوع کرنے والا، الساجدون سجدہ کرنے والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینے والا۔ رکوع میں بھی اللہ کے آگے بندہ جھکاتا ہے اور سجدے میں بھی جھکاتا ہے، دونوں کی شکلیں الگ الگ ہے۔ رکوع میں یہ کرتا ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ ٹیک کر اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ کے سامنے، سجدے میں یہ کرتا ہے کہ اپنی جبین اور پیشانی کو ٹکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، اور یہ کہتا ہے کہ بس آپ ہی کے سامنے میں جھک سکتا ہوں۔ سجدے کا طریقہ پیشانی زمین پر رکھ دینے کے ساتھ ساتھ ناک اور ہتھیلیاں اور ہاتھ اور پیر سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ رکوع اور سجدہ نماز کے اہم ارکان میں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر کر کے مقصود نماز ہے، یہ نماز کا ادا کرنے والا بندہ ہے۔ عبادت کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے کا ذکر کر کے یہ فرما دیا گیا کہ وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کی جان و مال کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی، اور پھر مزید اور اوصاف ان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی عبادت کر لے کے اور کچھ اچھے کام کر لے کے خاموش نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرتا ہے، بندگان خدا کی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہیں وہ کوئی گناہ میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے گناہوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے جو امت مسلمہ کے اوپر جو ڈال کر امت مسلمہ کے لیے تو ایک وصف کے طور پر بتایا گیا ہے کہ خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا، یہ تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے جو لوگوں کو برائیوں سے اور گناہ سے روکنے کی کوشش کرتی ہو اور نیکیوں کی طرف تم ان کو راغب کرتی ہو۔ تو یہ کام بھی وہ لوگ کرنے والے لوگ ہیں جو مومنین کی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کری، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ یعنی حکم کرتے ہیں معروف کا اور روکتے ہیں منکر سے لوگوں کو۔ والحافظون لحدود اللہ، اور سب سے آخری صفت اس آیت میں یہاں پر ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکامات اور قوانین اپنی کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے بیان فرما دیے ہیں، وہ سب کے سب قابل عمل ہے، یہ سمجھ کر وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے رب اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر شرعی احکام اور قوانین کی تائید نہیں کرتے، ان سے بچتے ہیں، ان کو نافذ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں، جو احکامات ان کو دیے ہیں، وہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے آخری صفت ہے ان کی۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے، کئی ایک اوصاف ان کے وہاں پر 18ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کے آخر میں جو ہے یہ سارے اوصاف بیان کر کے مختلف اوصاف وہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی ہے وارث، یہی لوگ وارث ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جنت کے وارث۔ کیا صفت وہاں پر بیان فرمائے؟ وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کے اور مزید کچھ دوسرے اوصاف مومنوں کے بیان فرمائے، کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اس طریقے سے جو ہے مختلف چیزیں، باتیں، ان کے اوصاف، صفتیں بیان کر۔ سب سے پہلی صفت ان کی کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے، خشیت کرنے والے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے، فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے، اپنے رب کے سامنے انکساری اور تواضع کرنے والے، ڈرنے والے، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے،
اس طریقے سے معاہدوں کو پورا کرنے والے کئی ایک اوصاف بھی وہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں کہ مومنوں کے یہ صفات، یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوصاف جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مومنانہ کردار کو منافقانہ کردار سے ممتاز کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کئی ایک آیتوں میں اور رکوع میں منافقوں کی باتیں چل رہی تھی، ان کی سازشیں اور ان کی بدعمالیاں، بدعہدیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر مومنین اور مخلصین جو اللہ کی راہ میں نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیسے وعدے فرمائے ہیں جنت کے، اور پھر ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ جنت کے جو اہل حضرات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں یا ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں نہیں چلنے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اوصاف ان کے اندر ہونے چاہیے جو واقعی میں اللہ والے لوگ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جن سے معاہدہ کیا ہے کہ ان کو ان کے جان و مال کے بدلے میں جنت دی جائے گی، تو پھر یہ تمام اوصاف ان میں پائی جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو جو ہے پانے کی کوشش کرنا اور اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے کامیابی کی باتیں ہیں اور یہی صحیح بات ہے۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، فرمایا گیا آخر میں کہ اے پیغمبر ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ تمام اوصاف کے حامل جو حضرات ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا ہی میں ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے اور تم سے وعدہ فرما لیا ہے، کیونکہ تم نے اس کی بات کو مان لیا، اس کے احکامات پر عمل کیا اور سچا کر دکھایا وہ ساری باتیں جس کا جو ہے تم سے یعنی معاملہ کیا گیا تھا اور تم کو جو ہے کہا گیا تھا کہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے، تو تم نے ایسا کر لیا، اس لیے تمہارے لیے اب خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔